रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा करोगे वैसा भरोगे। हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, जैसा करोगे वैसा भरोगे, लेकिन जो इस फीलिंग से या इस प्रोसेस से गुज़रा है तो उसको पता चला है प्रैक्टिकल तौर पे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। बचपन में हम जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो जब एक बच्चे को सबक नहीं आता तो उस्ताद कहते हैं बड़े मॉनिटर को, जो उनका जो रखा होता है, जो होशियार लड़का होता है तो उसको मॉनिटर के तौर पे रखा होता है, तो उसको उस्ताद बोलता है कि इसको चपेट मार। तो वो जब उसका कद छोटा होता है ना, तो उसको कहता है कि नीचे हो, मैं तुझे चपेट मारनी है मैंने। तो वो नीचे होता है तो उसको चपेट मारने लगता है। तो जिसको लग रही होती है वो कहता है कि देखना उतनी मारना जितनी बर्दाश्त कर सको। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी को अगर आपने सताना है या किसी की बेटी को लेकर आना है, आप एज ए ससुर हैं या सास हैं, तो फिर आपने भी किसी को बेटी ब्याह कर देनी है। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसे ही किसी की बेटी के साथ करोगे तो वैसा आपके साथ होगा। तो इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो बात हम ज़ुबान से तो कहते हैं, लेकिन हमें उसकी फीलिंग्स या उसका प्रैक्टिकल तौर पे जो है ना हमें पता नहीं होता। तो ज़ुबान से कहना ये तोते वाली बात है। तोते को रटाई रटाई बात कहला दी कि उसको एक बात सिखलाई कि बिल्ली आके मुझे ले गई, बिल्ली आके मुझे ले गई। तो वो जब बिल्ली ने आके उसको पंजा मारा तो उसको मुंह में लेके जा रही थी, तो वो उसके मुंह में था तो कह रहा था कि बिल्ली मुझे लेके जा रही है। तो जब लेके उड़ उठी तो उसको बाद में जो है ना पता चला कि मैंने क्या कहना है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम किसी की बेटी के साथ जो रवैया रखेंगे तो हमारी बेटी के साथ भी वही रवैया होगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो मैं इसीलिए इस वीडियो की वसाकत से अपने भाइयों से इल्तमास करता हूँ, अगर कोई सास है तो वो अपनी बहू के साथ जो है नारवा सलूक रखती है तो उसे सोच लेना चाहिए कि मैं भी किसी की बहू थी। तो उस बेटे को भी सोच लेना चाहिए कि मेरी माँ जो है वो भी किसी की बीवी है, औरत है। तो न्यूट्रल हो के सोचें कि अगर उसने जो है गलत अपने तासुब की वजह से, अपने किसी जो है गलत रवैये की वजह से या उसको काम ना करने की वजह से उसके साथ ज़िद लगाती है, तो अपने बेटे के कान भरती है, तो फिर जब अपने हाथ से ब्याह के लाना, फिर अपने हाथ से अपने बेटे का घर ख़राब करना, ये अक्ल वाली बात नहीं है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि एज़ ए ख़ामंद उसको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि किसी मेहमान को लेकर आना अपने घर तो अपने रवैये से ये महसूस ना करवाएं कि ससुराल ऐसे होते हैं। तो मैं अपने घर की बात करूं तो हमारी घर में कुछ नाचाकियाँ सी बात हो जाती है। तो जब होती तो मेरे वालिद मोहतरम जो है वो बात मेरे ससुराल तक पहुंचने ही दे देते थे। तो वो डंडा लेके, बुज़ुर्ग थे, डंडा लेके खड़े हो जाते कि मैं इसका ससुर नहीं हूँ, बाप हूँ। तेरा बाद में बाप हूँ और पहले मैं इसका हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे 8 बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उन पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मैं वालिदैन की भी कदर करता हूँ। वालिदैन जो है वो जन्नत और जन्नत का दरवाज़ा हैं। जब एक जन्नत और जन्नत का दरवाज़ा मैं हूँ, वालिदा बन गया हूँ, अगर मेरा किरदार जो है जन्नतियों वाला नहीं, या फिर वालिदैन का जो किरदार होता है कि वो हुस्न अखलाक और मोहब्बत खुले ज़र्फ़ के साथ अपने दिल में बहू को जगह दे और उसके ससुराल वालों को जगह दे, तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा बंदा हो कि जो बेटी ब्याह कर दे। हाँ, इल्ला माशाअल्लाह ऐसे भी हैं लोग जो है बिला वजह तंग करते हैं, परेशान करते हैं। तो फिर इसलिए इधर उधर नज़र दोहरा लिया करें कि फ़लाँ के घर बहू है
تو وہ ان کو جو ہے پریشان کرتی ہے، ہمیں نہیں کرتی، تو آپ کا کہا بھی مانتی ہے۔ تو اسی لیے اپنے رشتوں کی قدر کرنا سیکھیں، تو جو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا باپ لا کر دکھائیں، حضرت اسماعیل جیسا خاوند ہو، بیٹا ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا باپ اور سسر ہو، وہ مجھے لا کر دو۔ پھر آپ یہ مثال دو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا، اپنی بیوی کے بارے میں، اپنی بہو کے بارے میں اپنی چوکاٹ بدل دو، مطلب اس کو طلاق دے دو۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا تقویٰ لاؤ گے تو تب یہ فارمولہ فٹ آئے گا۔ اگر مجھ جیسا سسر جو ہے کالی کرتوتوں والا اور بہو کے سامنے جو ہے وہ غلط الفاظ بولنے والا جہان کا کمینہ بندہ ہے، تو میرے اخلاق سے جو ہے وہ جو ہے پریشان ہے، اور میری بد اخلاقی کی وجہ سے وہ پریشان ہے، تو میں باپ کہلانے کے قابل نہیں ہوں، میں سسر کہلانے کے قابل نہیں ہوں۔ پہلے تو وہی جو ہے عادات اپنائیں کہ آپ والد ہیں، سسر ہیں یا نہیں۔ جو سسر ہوتا ہے وہ تو کمپرومائز کرتا ہے، اگر بیٹا لڑ پڑے تو ان میں صلح کرواتا ہے، نہ کہ ان کو جو ہے نا بار بار ڈانٹنا، ناک پہ دم کی ہوئی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں جنتیوں والے کام کرنے چاہیے۔ اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو جنتیوں والے کام کرے گی تب جنت ہے، نہ کہ میں باپ کی، والدین کی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ والدین جو ہے اگر ان کے سامنے اگر ہم اف بھی کہیں گے تو ہماری جو ہے آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے کائنڈلی آپ اگر سسر ہیں، ساس ہیں، تو ایک دفعہ جو ہے سوچنا چاہیے کہ ہماری بھی اولادیں، ہماری بھی بیٹی کسی کے گھر بہو بن کر جائے گی۔ اگر جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی بہو جو ہے کسی کے گھر جائے اور وہ راج کرے اور جو ہے اس کی گھر کی مالکن بن کے رہے، اسی طرح وہ بھی چاہتے ہیں آپ کی بہو کے والدین کہ ہماری بیٹی اس گھر کی مالکن بنے، راج کرے، وہاں اس کی سنی جائے، وہاں اس کو محبت ملے، پیار ملے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے ما یحب لنفسہ حتی یحب لاخیہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے جانے جانا رحمت عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے لیے پسند کرے دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے۔ اپنی بیٹی کے لیے جو چیز پسند کرے دوسروں کی بیٹی کے لیے یعنی اپنی بہو کے لیے وہی چیز پسند کرے۔ جو چیز اپنی بیٹی کے لیے لاتا ہے وہی چیز اپنے جو ہے بہو کے لیے لائے۔ تو اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے ہمارے گھر میں رہنے کا، ہمارے گھر میں جو ہے تعلق رکھنے کا جو ہے ہمارا جو ہے وہ رویہ نہیں ہوتا، ہمارا اخلاق جو ہے ہمارے اخلاق سے ہمارے گھر والے تنگ ہیں بد اخلاقی کی وجہ سے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہم اکثریت جو ہے میں نے دیکھا ہے بہو تو ڈھونڈتے ہیں تہجد گزار، اپنا بیٹا شرابی ہے۔ تو بھائی جیسا خاوند ہوگا، جیسا مرد ہوگا ایسی عورت ملے گی نا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے۔ جب ہم جو ہے میں اپنی بات کروں، کسی کی بات کیوں کروں، کہ جب میری نئی شادی ہوئی تو میں نے اپنی وائف سے پوری نماز سنی، دین احکام کے بارے میں جو چیز اس کو نہیں آتی تھی میں نے سکھلائی، پریکٹیکل طور پہ سکھلائی۔ جب ہم درد ہی نہیں رکھتے، جب ہم کسی کا انسان کا درد ہی نہیں رکھتے، تو ہم ڈنڈے کے زور پر، میاں ہو اپنی بیوی کو ڈنڈے کے طور پر جو ہے سیدھا کرنا چاہتا ہے، اور بیوی ہے تو اپنے خاوند کو ڈنڈے کے طور پر سیدھا کرنا چاہتی ہے۔ تو میری بیویوں کو چاہیے کہ اگر جو ہے بغیر خاوند کے کسی لو میرج میں اگر کوئی پھنس گئی ہے، اللہ پاک ہر بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے، تو وہ پھنس گئی ہے تو لو میرج میں وہ اپنا خون دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ کیا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا اللہ کے علاوہ تو میں بیوی کو کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کریں۔
تو اتنا مقام ہے، تو اسی لیے مرد کو کہا کہ خیرکم لأہلی خیرکم لأہلی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو ہے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ تم میں سے بہتر مومن مسلمان وہی ہے جو اپنی بیوی کو رسپیکٹ دے اور بیوی جو ہے اپنے خامند کو رسپیکٹ دے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کے ساتھ جب رہیں گے، ہماری اولادوں پر بھی وہی اثر ہوگا۔ تو اسی لیے جب اخلاق جنم لیتا ہے، 7 پشتوں تک منتقل ہوتا ہے، تو والدین کی محبت اور آپس میں بھائی چارہ اور گھر میں جو بھی فیل ہوتا ہے، جو دیکھا جاتا ہے، تو وہی آگے بچے کرتے ہیں۔ تو اگر جو اچھائی دیکھنا چاہتے ہیں، بچے کو تبلیغ کم اثر کرتی ہے بڑوں کی بنسبت، ان کو کردار جو ہے وہ اثر کرتا ہے، جو دیکھیں گے وہی کریں گے۔ تو اسی لیے اگر آپ اچھائی دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی بہو کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں۔ اگر آپ کے پوتے اور جو ہے نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں جب وہ ہوں تو وہ دیکھیں، مثالیں دیں، جیسے میں دے رہا ہوں مثالیں۔ الحمدللہ میرا بیٹا جو ہے 15 سال اس کی ایج ہے تقریباً، تو میری پہلی بیٹی ہیں، تو اس کو میں نے جو ہے نا باعزت طور پہ میں نے جو ہے شادی کر دی ہے ان کی۔ تو اب بیٹے کی جب کروں گا تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اپنے باپ کی طرح رہوں۔ جب ایسی کوئی بات ہو تو درمیان میں ان کا کانٹا بن جاؤں، ان کو سمجھاؤں اور اس کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھوں، اس کو سمجھاؤں۔ کیونکہ جب ہم جاتے ہیں بہو کو لینے تو ہم بیٹی بنا کر لاتے ہیں، جب گھر آ جاتی ہے تو ماتھے پہ جو ہے ہماری آنکھیں لگ جاتی ہیں۔ خدارا آپ سسر ہیں، ساس ہیں، ایک بار مڑ کر دیکھ لیں کہ آپ میں برداشت کرنے کی سکت ہے۔ برداشت کرنے کی سکت ہے تو جتنا ستائیں اتنا ہی ستایا جائے گا، بلکہ اس سے زیادہ ستایا جائے گا۔ کیونکہ جو انسان کو کسی کو تکلیف دینے میں پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کتنی تکلیف دی ہے، جب خود کو تکلیف پہنچے پتہ چلتا ہے کہ مجھے 11 گنا مل رہا ہے، کیونکہ وہ اس کی جان برداشت کر رہی ہوتی ہے۔ اور کسی کو قتل کرنا، کسی کو جان سے مار دینا کبیرہ گناہ ہے، پوری انسانیت کا قتل ہے۔ لیکن کسی کو باتوں پہ بات چوٹ مارنا، کسی کا دل دکھانا، یہ اس قتل سے بھی بڑھ کر گناہ ہے کہ وہ ہر وقت، ہر پلہ جو ہے، ہر لمحہ جو ہے وہ مرتا رہتا ہے، جیتا رہتا ہے۔ جیسے آپ کسی کو پانی پلائیں پھر اس کو ماریں، پھر اس کو پانی پلائیں، یہ وہی کیفیت رہتی ہے۔ اسی لیے جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو گرانا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور اس سے بڑا کبیرہ گناہ جو ہے کسی انسان، کسی مومن، کسی مسلمان کا دل دکھانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔